ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کانکوبائنز جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کے ساتھ جو نکاح کا کانٹریکٹ تھا اس کی کیا حیثیت تھی عام بیویوں کے نکاح سے؟ مختلف کیا تھا اس میں؟ اور ان بطور بیوی ان کی حیثیت کیسی تھی، اور ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جاتا تھا، اور بعد میں وراثت میں ان کا کیسا حصہ تھا؟ نیز یہ کہ کیا آج ان کی کوئی شکل معاشرے میں، کسی بھی معاشرے میں کیا باقی ہے یا اس کی کوئی اجازت ہے؟ دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ کہ اگر اس کو ایلیبریٹ آپ کر دیں تو ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ سورہ نساء کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 4 اور 24 جس میں وما ملکت ایمانکم ان کے بارے میں آیا ہے، ان کو زیادہ ایلیبریٹ کرنے کے لیے کون سی تفسیر بہترین ہے جس کو پڑھا جا سکتا ہے، اگر آپ کو اس وقت آپ ریکال کر سکیں؟ جزاک اللہ۔ پہلے تو اپنی بات میں ایک تصحیح کر لیجئے، باندیوں کے ساتھ یا لونڈیوں کے ساتھ یا کانکوبائنز کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ منکوحہ وہ بیویاں کہلاتی تھی اور یہ باندیاں کہلاتی تھی، یہ ملکیت ہوتی تھی، بیوی ملکیت نہیں ہوتی۔ بیوی تو ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت آپ کے ساتھ آتی ہے، زندگی گزارتی ہے، اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی اجازت سے نکاح ہوا ہے، اور بیوی جو ہے اس کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ کبھی چاہے تو آپ سے سیپریشن جو ہے وہ حاصل کر لے۔ لیکن یہ جو ملکیت کا تصور ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، نہ اس میں نکاح ہے، نہ اس میں کوئی وراثت کا حصہ ہے، بلکہ وہ تو خود وراثت میں منتقل ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص جو ہے اس کے کچھ باندیاں تھیں تو اس کے انتقال کے بعد وہ اس کی ملکیت ان کی جو ہے جیسے اور پراپرٹی جو ہے وہ منتقل ہوگی، اولاد کیسے ہو جائے گی؟ تو پہلی بات تو یہ، چاہے اچھی لگے چاہے بری، لیکن آپ اس کو سمجھ لیجئے ایز سچ کے جیسے وہ تھا معاملہ۔ ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ کچھ اس کو پہلے ٹیبل بنانے کے لیے اور اس کو جو ہے اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں کرنی چاہیے۔ سٹیٹس جو ہے باندی کا، کانکوبائنز کا، وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اچھا، اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ آیا آج بھی ایسا کوئی معاملہ ہے؟ آج ایسا کوئی معاملہ موجود نہیں ہے۔ اور یہ لونڈیاں ہوتی تھیں حضور کے زمانے میں صرف وہ جو میدان جنگ میں مال غنیمت کے طور پر آتی تھی۔ آپ ایک جنگ ہوئی ہے، فرض کیجئے جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ بدر میں اب جب کہ کفار کو شکست ہو گئی ہے تو آپ کو معلوم ہے ان کے جو اونٹ تھے وہ 900 اونٹ لے کر آئے ہوئے تھے، وہ سارے تو ابھی کھائے نہیں گئے تھے۔ اب وہ گویا کہ وہاں پر مال غنیمت ہے، ان کے گھوڑے اگر وہ بچے ہوئے تو مال غنیمت ہے۔ وہ جو آدمی بھاگتا وہ اپنا اسلحہ بھی پھینکتا جاتا ہے تاکہ بھاگے اور جان بچائے، یہ سب کیا ہے؟ مال غنیمت ہے۔ ایسے ہی اگر وہاں کوئی عورتیں بھی آئی ہوں، میرے علم میں نہیں ہے کہ بدر میں آئیں یا نہیں آئیں، احد میں تو آئیں، لیکن بدر کے بارے میں مجھے یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے، لیکن اگر عورتیں بھی آئی ہوں تو وہ باندیاں ہوں گی، وہ تقسیم ہو جائیں گی۔ یہ جو اصل غلام کا اور باندی کا تصور ہے اسلام میں، یہ POW کا حل ہے، پرزنرز آف وار، what to do with them۔ یا تو اب آپ جو ہے بڑے بڑے جو ہے کنسنٹریشن کیمپس قائم کر دیجئے، ان میں پڑے سڑ رہے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے کنسنٹریشن کیمپس کے اندر ہوتے، اب وہاں پر ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو ان کے لیے اگر وہ مرد ہیں ان کے لیے ان کی کوئی جنسی تسکین کا کوئی سامان نہیں، اگر عورتیں ہیں ان کی جنسی تسکین پر تقاضے کا کوئی سامان نہیں۔ ہاں، کھانے پینے کو تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ راشن واشن جو ہے وہ تو جو بھی دنیا میں POWs کا معاملہ ہوتا ہے کھانے پینے کو دیا جاتا ہے۔ اسلام نے یہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ POWs جو ہیں وہ اسلامی بیت المال پر بوجھ بن جائے، انہیں ایبزارب کرو معاشرے کے اندر، انہیں تقسیم کر دو لوگوں کے اندر، اور ان کی حیثیت غلام کی اور باندی کی ہوگی۔ انہیں آپ کو کھلائیں بھی وہ حضور فرماتے ہیں جو خود کھاتے ہو وہ کھلائیں، جو خود پہنتے ہو وہ پہناؤ، اچھے سے اچھا سلوک کرو۔ پھر ان کی ایمینسیپیشن کا ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا، فلاں اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو کفارہ یہ ہے ایک غلام آزاد کر دو، قتل خطا ہو گئی ہے، وہاں تم سے غلطی سے تمہارا ارادہ نہیں تھا، کوئی تمہارے ہاتھوں مارا گیا ہے، گولی چل گئی تم سے اور کوئی شخص جو ہے وہ مر گیا ہے، اس کے لیے بھی وہ غلام جو ہے آزاد کرو۔ گناہوں کے کفارے میں غلاموں کو آزاد کر، پھر غلاموں کو آزاد کرنے کی تلقین، نصیحت، پرسویشن، یہ نیکی کا بہت بڑا کام ہے، غلام کو آزاد کرو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ذریعے سے ایک دفعہ انہیں سوسائٹی میں جذب کرنے کے بعد وہ علیحدہ ایلیمنٹ نہیں رہے، اب سوسائٹی کا حصہ بن گئے، وہ ایک گھر کے اندر ہیں، وہاں رہتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ان کے مالک ہیں، اور اسی طریقے سے ان کو رفتہ رفتہ ان کی ایمینسیپیشن کا بندوبست کیا اسلام نے۔ اور اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس درجے ایمینسیپیشن ہوئی ہے کہ ایک وقت ایسا تھا عالم اسلام میں ساری حکومتیں غلاموں کی تھیں۔ مڈل ایسٹ میں ممالک کی حکومت، مملوک کہتے ہیں اس کو کہ جو کسی کی ملکیت ہے، غلام ہے، ممالک بڑے بادشاہ ہوئے۔ ہندوستان میں جو دہلی میں پہلی حکومت قائم ہوئی ہے وہ کون تھے؟ خاندان غلامہ، قطب الدین ایبک اور یہ بلبن
ایسے ایسے شاندار اور جو ہے، اور یہ التتمش، یہ کون تھے؟ غلام تھے. ہمارے بڑے بڑے دین کے علماء ائمہ غلام، چنانچہ بڑے علماء اساتذہ غلاموں میں سے. تو اسلام نے یہ راستہ اختیار کیا ہے. البتہ آخری سوال کا یہ ہے جو میرے اپنے ذہن میں ہے کہ اسلام نے اس انسٹیٹیوشن کو فائنلی ایبروگیٹ کیوں نہیں کیا؟ ایبروگیشن جیسے آپ کو معلوم ہے سود کا معاملہ چلتا رہا، آخر میں آ کے سن 9 میں فائنلی طے کر دیا گیا حرام، اب اس کے قریب مت پڑھو. اس کی حکمت میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ خالص اسلامی جہاد ہونا ہے قیامت سے قبل ایک مرتبہ بہت بڑے پیمانے پر، جس کو کہا گیا ملاحم، اور جس پر پورے پورے باب جو ہے وہ احادیث کی کتابوں میں ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت پیش آئے گی اس انسٹیٹیوشن کو انووک کرنے کی کہ اس وقت پرزنرز آف وار کا معاملہ اس طور سے ڈیل کیا جائے. لیکن اس وقت تک کسی آزاد انسان کو پکڑ کر غلام بنا لینا بہت بڑا گناہ ہے، ناقابل معافی گناہ ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے. یہ جو امریکنز لے گئے تھے، آپ کو معلوم ہے یہ افریقہ کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ وہاں سے یہ لوگ لے کر گئے پکڑ پکڑ کر ان کو، افریقیوں کو، اور وہاں جا کر انہیں غلام بنایا ہے اور شدید ترین جو ہے سختیوں میں انہیں رکھا ہے. یہ معاملہ اسلام میں نہ کبھی ہوا ہے، نہ اس کی کوئی اجازت ہے. کسی غلام، کسی آزاد انسان کو پکڑ کر زبردستی غلام بنا لینا، اس کی نہ کبھی اجازت رہی ہے نہ کبھی ہوگی. البتہ پرزنرز آف وار کے معاملے میں یہ شکل ہے جو اسلام میں رہی ہے، اور ہمیں اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے. چاہے ٹھیک ہے دنیا اس کے اوپر فکرے چست کر دے گی یا کوئی اس کو کہے گی، پاس بہت سی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کے عام جو مزاج اس وقت کا ہے وہ اس میں وہ ذرا آسانی سے وہ بات جو ہے ان کے ذہن کے اندر اترتی نہیں ہے. لیکن وی ہیو ٹو بی فیتھفل کہ دین کی اصل تعلیم کیا ہے، اسی کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. سورہ نور کی جن آیات کا ہم نے پچھلی 2 نشستوں میں مطالعہ کیا، اس میں گھر کے اندر کے پردے کا یا بالفاظ دیگر جو محرموں سے پردہ ہے اس کا ذکر ہے. سطر اصل میں کیا ہے؟ محرموں سے پردہ، اور حجاب کیا ہے؟ نامحرموں سے پردہ. اسی کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک گھر کے باہر کا پردہ ہے، ایک گھر کے اندر کا پردہ. تعبیر کا انداز ہوگا، لیکن یہ کہ بات ہے وہ بالکل ہم مان لیں. اس کے ضمن میں آخری بات تھی کہ جہاں تک خواتین کی آواز کا تعلق ہے اس کا بھی پردہ ہے. یہاں تک کہ کوئی خاتون اس طرح پاؤں مار کر نہ چلے کہ اگر کوئی زیور پہنا ہوا ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يَخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور وہ نہ چلے اپنے پاؤں مار کر تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے اس زیور کا، اس ہنکار جو ہے ان کے کانوں تک پہنچ جائے جس کو کہ انہوں نے چھپایا ہوا. زیور چھپا ہوا ہے، اوپر سے چادر لی ہوئی ہے اور باقی لباس بھی ساتر ہے، لیکن محض زیور کی جھنکار جو ہے اس پر بھی باقاعدہ قرآن حکیم حکم دے رہا ہے کہ ایسا نہ کریں. مقصد کیا ہے کہ خام خواہ لوگوں کا ذہن منتقل نہ ہو کہ کوئی خاتون پاس سے گزر گئی، ان کی توجہ ادھر منعکس نہ ہو. اس کے ضمن میں ایک آخری بات جو رہ گئی تھی وہ میں کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ نامحرم سے لمس، ہاتھ کا چھونا بھی یہ شریعت کے اندر پسند نہیں. وہ زنا کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی کہ وہ صرف ایک فعل جس کے بارے میں کہ ہمیں معلوم ہے اسے زنا سے ہم تعبیر کرتے ہیں، اسی کا نام زنا نہیں. آنکھوں کا زنا ہے، کانوں کا زنا ہے، ہاتھوں کا زنا ہے، پیروں کا زنا ہے، زبان کا زنا ہے، دل کا زنا ہے. یہ سب در حقیقت اسی لیے ہے کہ جو بھی اس کے محرکات اور دوائی ہیں ان سب کا سد بات کرتی ہے. اسی میں سے لمس ہے، چھونا. اس میں اس حد تک آتا ہے کہ یہ میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، سنن ابی داؤد کی ہے کتاب الخراج سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی غیر عورت کے جسم کو نہیں لگا. آپ عورت سے صرف زبانی عہد لیتے تھے اور جب وہ عہد کر چکتی تھی تو فرماتے جاؤ بس تمہاری بیعت ہو. بیعت النساء کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے سورہ ممتحنہ، یعنی یہ کہ ایک منصوص حکم ہے کہ اے نبی ان سے بیعت لیجئے، فبایعہن، ان کی بیعت قبول کیجئے، ان سے بیعت لیجئے. اور اس بیعت کے ضمن میں جو معروف طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ مسافرہ ہوتا تھا. بیعت در حقیقت اس کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا، یہ مسافرہ جو ہے یہ اس کی ایک علامت ہے، ایک عملی اس کے لیے علامت کے طور پر. لیکن مردوں سے حضور بیعت لیتے تھے تو مسافہ کرتے تھے، لیکن خواتین کے ساتھ ایک موقع بھی آتا ایسا کہ خواتین سے حضور بیعت لے رہے تھے. اس کے بعد حضور نے فرمایا، جب بیعت کے الفاظ ہو چکے کچھ خواتین نے درخواست کی کہ حضور ہاتھ بڑھائیے تاکہ ہم آپ سے بیعت کریں. آپ نے فرمایا لا اصافح الناس لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مسافہ نہیں.
اب اندازہ کیجئے اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، وہ امتی خواتین ہے، صحابیات ہے، کس درجے میں بعد ہے اس کا کہ کسی کوئی امکان کہ کہیں کوئی برا خیال آ سکے جانبین کے دل میں، اس کی جس حد تک بھی امکانی حد تک نفی ہو سکتی ہے وہاں نفی موجود ہے، اس کے باوجود احتیاط کا یہ عالم، بلکہ اس کے ضمن میں یہاں تک ہے اہتمام تو کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک کپڑا لیا چادر، اس کو ایک طرف سے حضور نے تھام لیا، دوسری طرف سے وہ خاتون جو بیعت کر رہے ہیں انہوں نے تھام لیا۔ لمس نہ، یہ لمس جو ہے، یہ چھو جانا جو ہے، یہ بھی جو حواس ظاہری جو شمار ہوتے ہیں ایکسٹرنل سینس آرگن، ان میں ٹچ جو ہے یہ خود ایک بہت بڑا سینس آرگن ہے، اس کے ذریعے سے نہ معلوم کیا کچھ منتقل ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے مسافے کا انداز جو ہے اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا جذبات آپ کے لیے، گرم جوشی ہے، سرد مہری ہے، ہاتھ ملانے میں اندازہ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ بھی چونکہ ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ بنتا ہے تو حضور نے اس درجے پابندی فرمائی۔ کبھی آپ ایسا کرتے تھے کہ بڑی سا کوئی تس یا کوئی تشلا ایسا رکھ لیا کہ جس میں پانی ہے، تو ادھر سے خواتین جو بیعت کر رہی انہوں نے اس میں ہاتھ ڈال لیا، ادھر سے حضور نے ہاتھ ڈال دیا، براہ راست جس کا لمس، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی کیفیت ہو جائے کہ جس سے ان کو یہ احساس ہو کہ ہمارے اور آپ کے مابین ایک رب کا تعلق جو ہے، عہد اور معاہدے کا، وہ پختہ۔ اس سے آگے چلیے، بڑی شدت کے ساتھ روکا گیا ہے کہ کبھی بھی کسی نامحرم خاتون کے ساتھ خلوت کا موقع نہ آئے۔ وہ خاتون آپ سے ملنے آئی ہے، نامحرم ہے، آپ اس سے علیحدگی میں نہ ملیں، کوئی نہ کوئی اس کا محرم ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ احادیث ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ مسند احمد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، دارمی کی روایت ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی روایت ہے۔ یہ معاف کیجیے گا، دوسری روایت میں آپ کو سنانے لگا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ حضور نے فرمایا خطبے میں، لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم ولا تساق المرأۃ الا مع ذی محرم۔ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں، تنہائی میں نہ ملے، لا یخلون، انتہائی تاکیدی نفی، فعل نہیں لیکن نہایت تاکید کے ساتھ، جب تک کہ اس عورت کے ساتھ اس کا کوئی محرم مرد موجود نہ ہو، اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ نہ ہو۔ ایک شخص نے اٹھ کر عرض کیا، میری بیوی حج کو جا رہی ہے اور میرا نام فلاں مہم پر جانے والوں میں لکھا جا چکا ہے، یعنی جو بھی دینی سلسلے میں کوئی جہاد کی مہم ہے اس میں میرا نام بھی لکھا جا چکا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے، میں اپنی اہلیہ کے ساتھ نہیں جا سکتا، لیکن میری اہلیہ جو ہے وہ حج کے لیے جا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا، فانطلق حج مع امرأتک، نہیں چھوڑو، اس مہم سے اپنا نام واپس لو، اپنی اہلیہ کے ساتھ جاؤ۔ تو گویا کہ اس درجے احتیاط ہیں۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک دوسری روایت ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یخلون بامرأۃ لیس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشیطان۔ تم میں سے کوئی شخص جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے ہرگز خلوت میں نہ ملے، تنہائی میں نہ ملے کسی عورت کے ساتھ، الا یہ کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم موجود ہو، اس لیے کہ اگر تم تنہا ہوگے، تم اور صرف وہ خاتون، تو تیسرا تم نے شیطان شامل ہے۔ اس کو اب ذہن میں رکھیے، میں اعادہ نہیں کرنا چاہتا، میں نے تمہید میں ساری باتیں عرض کی ہیں کہ یہ جو انسان کے اندر جنسی جذبہ ہے جو اللہ نے رکھا ہے بہت قوی ہے، اور جتنا یہ قوی ہے اتنی ہی احتیاط کا طالب، کہ اس کے ضمن میں اگر احتیاط ملحوظ نہیں رکھی جائے گی تو بے راہ روی کا امکان پیدا ہوگا۔ اس میں کس درجے حضور حساس تھے کہ شیطان جو ہے، جو اس میں بھی حدیث میں ہم نے سنا کہ جب دو مرد، ایک مرد اور ایک عورت صرف دو علیحدہ ہو تو تیسرا لازماً شیطان ہوتا ہے۔ اس کے قریب کی ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کتاب الصوم سے۔ یہ ایک واقعہ ہے، ایک دفعہ رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ کے ساتھ ان کے مکان کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں دو انصاری پاس سے گزرے، آپ نے ان کو روک کر ان سے فرمایا، یہ میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے عرض کیا، سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا آپ کے متعلق کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے؟ فرمایا، شیطان آدمی کے اندر خون کی طرح گردش کرتا، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی برا گمان نہ ڈالتا۔ یہ ہے ہماری معاشرتی اقدار، یہ ہے احتیاط کا عالم۔ تیسری چیز، اب یہ ایک ایسی شے ہے کہ جس میں بالواسطہ طور پر ثبوت ملے گا چہرے کے پردے، حالانکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ دیکھ لو،
جہاں کہیں شادی کا ارادہ ہو، کوئی رشتے کا پیغام دیا جا رہا ہو، وہاں ایک نگاہ ڈال لینا اس لڑکی کے چہرے پر اس کی حضور کی طرف سے بعض مواقع پر تاکید۔ میں اس کو کیوں ثبوت میں لا رہا ہوں چہرے کے پردے کے، کہ اگر چہرے کا پردہ نہ ہو تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو ایک استثنائی بات ہے کہ شادی کرنی ہے اس لیے ایک نگاہ سے دیکھ لینا، اس کی اجازت یا اس کی ترغیب جو دلائی جا رہی ہے، اس سے خود ثابت ہو رہا ہے کہ پس منظر میں معاشرہ وہ ہے کہ جس میں چہرے پر نگاہ پڑنے کا کوئی اور امکان ہے ہی نہیں۔ وہ تو چونکہ ارادہ ہے پیغام دینے کا، نکاح کا ارادہ کیا ہے تو اس کے لیے ترغیب آ رہی ہے۔ یہ ہے وہ روایت جو مسند احمد کی ہے اور جامع ترمذی کی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے لڑکی کو دیکھ بھی لیا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا انظر الیہا فإنہ احری ان یقدم بینکما، ایک نگاہ دیکھ لو اس لیے کہ اس سے زیادہ اس بات کی توقع ہے کہ تمہارے مابین الفت پیدا ہو اور ایک محبت پیدا ہو، اس کے لیے ایک نگاہ دیکھ لینا۔ اب یہاں پر ایک اجازت بھی ہے، ترغیب بھی، لیکن میں کیوں حدیث سے سنا رہا ہوں کہ اس سے ثابت ہو رہا ہے اگر تو عام ملنا جلنا ہو، عام چہرے سامنے رہتے ہو تو اس قسم کی کسی بات کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا کوئی محل نہیں، کوئی مقام نہیں، لیکن یہ کہ جہاں کہیں نکاح کا معاملہ ہے وہاں اس کی اجازت نہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے کہیں شادی کا پیغام دیا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر الیہا فإن فی اعین الانصار شیئا، کسی انصاری خاتون سے نکاح کا پیغام دیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ تم ذرا ایک نگاہ ڈال دو، دیکھ لو، اس لیے کہ انصار کی خواتین کی نگاہوں میں، آنکھوں میں عام طور پر کچھ نقص ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کے بعد وہ نقص تمہارے سامنے آئے، تمہارے علم میں آئے، اس سے جو ہے وہ طبیعت کا وہ میلان نہ رہے اور پھر کوئی موافقت مزاج کی نہ ہو، تو لہذا ایک مرتبہ دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اذا خطب احدکم المرأة فقدر ان یرا منها بعض ما يدعوه الى نکاح فلیفعل، یہ بھی مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کہیں پر نکاح کا پیغام دے تو اگر اس کا امکان ہو کہ وہ ایک نگاہ دیکھ لے تو اسے کر لے۔ یہ تین حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں اس اعتبار سے کہ اس سے بالواسطہ ثبوت مل رہا ہے چہرے کے پردے کا، ورنہ یہ کہ استثناء کس لیے، خاص شادی کے موقع پر اور نکاح کا پیغام دینے کے لیے اس کے تذکرہ جو ہے وہ بالکل بے محل ہو جائے ایک ایسے معاشرے میں کہ جس میں عام طور پر آمنا سامنا رہتا ہو اور ایک دوسرے کی شکلیں جو ہے وہ دیکھی بھالی ہو، جانی پہچانی ہو، تو پھر ایسے موقع کے اوپر کوئی خصوصی ایک نگاہ ڈالنے کا کوئی امکان نہیں۔ اب آخری بات آ رہی ہے اس ضمن میں، ایک ہے عورتوں کا مردوں کو دیکھنا اور ایک ہے مردوں کا عورتوں کو دیکھنا، اس میں کچھ فرق ہے۔ اگرچہ ظاہر بات ہے کہ جہاں تک جنس کا تعلق ہے کشش و باہمی ہے، اور جیسے کہ مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، یہ تو ایک میوچول معاملہ ہے دونوں کے مابین ہے، لیکن نفسیاتی طور پر ایک فرق ہے جس کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو بات سمجھ میں نہیں ہے۔ مرد کی فطرت میں، اس کی طبیعت میں اقدام، آگے پڑھ کر کسی شے کو حاصل کرنے کا جذبہ، طلب۔ عورت کی جو سرشت ہے، اس کا جو مزاج ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اس کے اندر گریز ہے، اور یہی اس کے اصل میں نسوانی حسن کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگر وہ زیادہ بے حجاب ہو، خود اقدام کر رہی ہو، تو وہ در حقیقت پھر وہ عورت کہلاتی نہیں۔ نسوانیت کے اندر یہ فطری طور پر ایک گریز اور حجاب کا مسئلہ یہ زیادہ ہے، جبکہ مرد آگے بڑھتا ہے، اقدام کرتا ہے کسی شے کو حاصل کرنا ہے۔ اس اعتبار سے فرق ہے۔ اس کے باوجود یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ عورتیں جو ہے وہ مردوں کو دیکھتی رہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ عام طور پر تو ایسا ہوگا اگر کہیں راستہ نکل رہی ہے، کوئی خاتون چل رہی ہے باہر، اس نے خود حجاب کا پورا اہتمام کر لیا ہے، لیکن اسے راستہ جو ہے طے کرنا ہے، اسے چلنا ہے، تو نگاہ اس کی تو پڑے گی۔ اگر تو یہ بالکل برابر کا معاملہ ہوتا تو پھر تو مردوں کی چہروں پر بھی نقاب ہونا چاہیے کہ نہ عورت مرد کو دیکھے نہ مرد عورت کو دیکھے، لیکن یہ کہ نقاب کا معاملہ یا چادروں کا اپنے چہروں کے اوپر سامنے لٹکا لینے کا حکم دیا خواتین کو دیا گیا، اس سے بھی خود بخود ثابت ہو رہا ہے کہ ان دونوں کے مابین فرق ہے۔ البتہ یہ کہ کہیں پر اب اس میں کئی چیزیں اضافی ہو جائیں، کہیں فرض کیجئے کہ عام طور پر ملنے جلنے کے امکانات زیادہ ہوں، وہاں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوئی خاتون سڑک پر جا رہی ہے، راستہ طے کر رہی ہے، تو جس کسی مرد پر نگاہ بھی پڑی ہے، پتہ نہیں دوبارہ اس کو کبھی دیکھنے کی نوبت آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی، لیکن فرض کیجئے کسی کا گھر میں آنا جانا ہے، اب یہاں معاملہ جو ہے بالکل برعکس ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ یہاں پر کانٹیکٹ کے مواقع زیادہ،
اس پہلو سے زمین و آسمان کا فرق واضح ہو جاتا ہے کہ کہیں باہر یا کیجولی کہیں کسی مرد کی نگاہ پڑ جائے کسی عورت کی، اور ایک یہ کہ کہیں جہاں قرب کا معاملہ بھی ہو سکتا ہو اور جہاں کوئی کانٹیکٹ جو ہے بار بار ہونے کا امکان ہو، وہاں زیادہ شدید احتیاط کی ضرورت۔ چنانچہ اس کے ضمن میں آپ کو حدیث سے سنا رہا ہوں کہ حضور نے خواتین کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے نابینا مردوں کو۔ نابینا مرد عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے، نابینا، لیکن عورتیں تو انہیں دیکھ رہی ہیں، اور چونکہ وہ گھر میں آنے کا مسئلہ ہے، وہ جو ابھی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس لیے حضور نے بڑی سختی کے ساتھ روکا اپنی ازواج مطہرات کو کہ پردہ کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا احتجبا منہ، تم دونوں پردہ کرو ان سے۔ بیویوں نے عرض کیا، امہات المومنین نے، ازواج مطہرات نے رضی اللہ تعالی عنہما، یا رسول اللہ الیس اعما لا یبصرنا ولا یعرفنا، اے اللہ کے رسول کیا یہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہے کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ نہ یہ ہمیں دیکھتے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں۔ فرمایا افا ام یبان انتما الستما تبصران، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم دونوں انہیں نہیں دیکھ رہے تھے؟ معلوم یہ ہوا کہ چونکہ یہاں پر ان میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا گھروں کے اندر آنا جانا تھا عام طور پر، کیونکہ معذور انسانوں کے معاملے میں کچھ رعایتیں دی گئی ہیں، ان کے لیے تو مختلف جو ہے وہ جو حدود اور قیود ہے ان میں نرمی کی گئی ہے، لیکن یہاں فرمایا کہ تم دونوں ان سے پردہ کرو، اس لیے کہ تم دونوں تو نابینا نہیں، تم دونوں دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح کی یہ حدیث جو ہے یہ بھی مسند احمد ابن حنبل اور سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی۔ ایک اور حدیث جو موطا امام مالک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا۔ انہوں نے کہا آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں، یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جواب میں ام المومنین نے فرمایا لکنی انظر الیہ، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں، لہذا حجاب کی ضرورت، آپ اجازت کیجیے۔ یہ ہے وہ مزاج سے جو پیدا کرنا چاہا ہے۔ ظاہر بات ہے ہمارے لیے معیار، ہمارے لیے اسوہ وہ تو در حقیقت محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ہیں، صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، ازواج مطہرات ہیں، بنات مطہرات ہیں، یہ ہے کہ در حقیقت وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، وہ نمونہ ہے۔ لیکن اب دیکھیے دوسری طرف دو باتیں آ رہی ہیں، ایک طرف تو کہ نابینا مرد سے بھی اگر اس کا قرب کا معاملہ ہو رہا ہے، پاس آیا ہے، گھر آیا ہے، تو پردے کا حکم خواتین کو دیا جا رہا ہے، جہاں کہ اس نابینا مرد کے ان کو دیکھنے کا کوئی سوال نہیں، امکان صرف یہ کہ خواتین انہیں دیکھیں، اس پر بھی حکم دیں۔ لیکن اب دوسرا واقعہ حضرت فاطمہ بنت قیس کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ان کے شوہر نے 3 طلاقیں دے ڈالی ایک دم، جس کو طلاق مغلظ ہے۔ طلاق مغلظ کے بعد چونکہ اب عدت کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ رجوع ہو سکے، لہذا اب وہ جو بیوی تھی جس کو کہ طلاق مغلظ دے دی گئی ہے وہ شوہر کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ کہاں پر اپنی عدت کا وقت کہاں گزارا؟ پہلے تو حضور نے فرمایا کہ ام شریک انصاریہ کے ہاں جا کر رہ جاؤ، فاطمہ ام شریک انصاریہ تھے، ان کے گھر میں جا کے تم اپنی عدت کا جو زمانہ ہے گزارا۔ لیکن پھر آپ کو خیال آیا، کچھ آپ نے فرمایا ان کے ہاں میرے صحابہ کی بہت آمد و رفت ہے، جاتے آتے رہتے ہیں، لہذا تم ابن ام مکتوم کے ہاں رہو، وہ اندھے آدمی ہے، تم ان کے ہاں بے تکلف رہ سکو گی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ بظاہر تضاد، چاہے عبداللہ ابن ام مکتوم ان کو نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تو دیکھیں گی اگر ان کے گھر میں رہیں گے، لیکن ایک جگہ پر جہاں کوئی شدت سے ضرورت پیدا ہو گئی ہے، کوئی اور شکل نظر نہیں آ رہی ہے، تو گویا کہ کسی شدید قسم کی سماجی اور معاشرتی ضرورت کے تحت اس میں نرمی کی جاتی ہے۔ اور نرمی کیوں کی جا رہی ہے کہ عورت کا مرد کو دیکھنا اس درجے فتنہ انگیز نہیں ہے جتنا کہ مرد کا عورت۔ اسی طرح کا ایک واقعہ یہ ہے کہ سن 7 ہجری میں حبشیوں کا وفد مدینے آیا، یہ تو متفق علیہ روایت ہے، بخاری کی، مسلم کی اور مسند احمد کی، اور اس نے مسجد نبی کے احاطے میں تماشا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ کو یہ تماشا دکھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کے حرم میں آئی ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ عمر کل 9 برس تھی۔ اس کے بعد جب کا یہ واقعہ ہو رہا ہے تو 5 برس اور ایڈ کر لیجئے تو 14 برس کی ایک یعنی سمجھیے کہ بچی ان کو کہا جا سکتا تھا۔ ان کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے وہ تماشا حبشیوں کا جو ہے وہ دکھایا حضور نے اپنی اوٹ سے، بلکہ تفصیل آتی ہے آگے، آپ خود کھڑے ہو گئے اور آپ کے کندھے پر سے نگاہ ڈال کر حضرت عائشہ دیکھتی تھی۔ یہ بھی گویا کہ ایک رعایت کی شکل سامنے آئی ہے، یعنی عورتوں کا مردوں کو دیکھنا
اور خاص طور پر مرد بھی وہ ہے جو حبشی ہیں، آئے ہیں تماشے کے لیے، آج ہے کل کہیں اور جائیں گے، یہاں پر مستقل ان کا رہنا نہیں۔ تو مختلف قسم کے اس طرح کے جو پہلو ہیں ان کو نظر انداز کر دینا بھی بہت زیادہ تشدد کا موجب ہو جاتا ہے۔ ایک ہے پورا مزاج، وہ پورا مزاج تو ہمارے سامنے جو احادیث ہم نے پڑھی ہے اور جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں سورہ احزاب اور سورہ نور کی، اس سے ایک پورا محکم جو ہے نظام ہمارے سامنے آ گیا۔ البتہ اس میں جو رعایتوں والا معاملہ ہے وہ ہے کہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب اس ضمن میں آخری بات، اور وہ آخری بات ہے، ایک اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک تضاد ہے اور اس کا حل کیا ہے، اس پر ذرا تھوڑی سی ہمیں گفتگو کرنی ہوگی۔ یہ دو حدیثیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی جو ہمشیرہ ہیں، یعنی حضور کی گویا کہ سالی ہیں، ہمارے رشتے کے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں ان کے اعتبار ان سے آپ نے پردہ کیا۔ چنانچہ یہ سنن ابی داؤد کی بھی روایت ہے کتاب الحج میں، بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے سامنے ہوتی تھی، اور آخر وقت تک آپ کے اور ان کے درمیان چہرے اور ہاتھوں کی حد تک کوئی پردہ نہ تھا۔ حجۃ الوداع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے، اس وقت تک بھی یہی حالت قائم ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو محرموں کی فہرست آئی ہے ان میں تو یہ محرم کا معاملہ نہیں، اس کے اعتبار سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے لیے نامحرم، حضور ان کے لیے نامحرم۔ لیکن یہ ایک واقعہ موجود ہے، اس واقعے کا جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ سند کے اعتبار سے اس کی نفی نہیں کی جاتی۔ پھر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی ابتدائی زمانے کا معاملہ ہے، حجۃ الوداع تک بھی یہ کیفیت ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو طالب کی صاحبزادی حضرت علی کی ہمشیرہ ہیں، بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، آخر وقت تک حضور کے سامنے ہوتی رہی، اور کم از کم منہ اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا۔ فتح مکہ کے موقع کا ایک واقعہ وہ خود بیان کرتی ہیں جس سے اس کا ثبوت ملتا ہے، یہ بھی سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب میں عرض کروں گا کہ یہ دو روایات ہیں کل جو ہمیں ملتی ہیں، جو اس پورے نظام کے کہ جس کا کہ ہم نے 4 نشستوں میں مطالعہ کیا، اس سے کچھ مختلف نقشہ سامنے آیا۔ اب 3 راستے، بلکہ یوں کہ یہ 2 راستے، ایک تو یہ کہ ان کو اصل اساس بنائیں اور قرآن مجید کی ساری تعلیمات، سورہ احزاب کی ساری آیات، سورہ نور کی تمام آیات اور یہ سینکڑوں حدیثیں جو ہم نے پڑھی ہیں، ان سب کی تعویل کر دیں، ان سب کو گھما دیں، انہیں رکھیں اصل مرکز کی حیثیت سے محور کی۔ ایک شکل یہ کہ ان کو رکھیں اصل مرکز اور محور کی حیثیت سے اور ان کی تعویل کر دیں۔ تو اس میں کوئی بھی معقول شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلی شکل درست ہوگی دوسری ہی شکل درست ہے، جب اتنی محکم آیات قرآن حکیم کی، سورہ احزاب کی آیات، سورہ احزاب میں وارث شدہ ہدایات، سینکڑوں احادیث جن سے چہرے کا پردہ ثابت ہو رہا ہے، جن سے وہ تمام احکام جن کا کہ تذکرہ اس سے پہلے 4 نشستوں میں ہو چکا بلا کسی شک و شبے کے ثابت ہے، تو معلوم ہوا کہ اب ہمیں استثناءات میں ان کو رکھنا ہوگا، کوئی تعویل ان کی کرنی ہوگی، نہ یہ کہ ان 2 واقعات کی وجہ سے ان پوری کی پوری تعلیمات کو گھما دیں اور ان کی تعویل کریں اس کی روشنی۔ شکل بہتر یہی ہے کہ ان کے بارے میں سوچا جائے کہ ان کی تعویل کیا ہے، اور وہ تعویلیں 3۔ پہلے تو ایک کہیں گے جس کو آپ کہتے ہیں استثناءات، اور یہ قاعدہ کلیہ ہے دنیا میں ہر جگہ پر، ایکسپشنز پروو دی رول، استثناءات ہر قاعدے، اور جب استثناء ان کو ہم کہتے ہیں تو اس سے تو گویا کہ اصل قاعدہ کلیہ مزید ثابت ہے، جب وہ مستثنیٰ ہے ایکسپشن تو ایکسپشن پروو دی رول، اس سے تو اور محکم ہو جاتا ہے جو اصل ہے۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ عمر کی رخصت کا معاملہ، اس لیے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 60 میں ایک نرمی کی طرف اشارہ موجود ہے، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ جہاں سورہ نور میں وہ سارے احکام آئے ہیں، اس کے بعد ذرا فاصلے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ احزاب میں بھی یہ ہے کہ یہ احکام 2 جگہوں پر آئے، سورہ نور میں بھی 2 جگہوں پر آئے، ایک جگہ پر وہ اصل احکام ہے اور دوسری جگہوں پر اس کی مزید کچھ توضیحات ہیں۔ ان توضیحات میں سے آیت نمبر 60 یہ ہے کہ ایسی خواتین جو عمر کی اس حد کو پہنچ چکی ہو کہ اب نکاح کا کوئی قصد یا ارادہ باقی نہ رہے، آخر عمر کا معاملہ ہے اور اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، والقواعد بیٹھ رہنے والی خواتین جو کہ اس معاملے سے بالکل فارغ ہو چکی ہوں، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، اب نکاح کا مستقل زندگی کا ان کے لیے کوئی امکان نہ ہو،
فلیس علیہن جناح، تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے اوپر کے کپڑے، چادر ہے بڑی ہے، یہ چیزیں جو ظاہر بات ہے کہ جو حجاب ہوتا ہے وہ جلباب کے ذریعے سے، تو خمر ہننا کا معاملہ جو ہے وہ تو در حقیقت گھر کے اندر ہے، لیکن جلباب کہتے ہیں، سیاب کا لفظ آتا ہے عام طور پر اوپر کے کپڑے جو، اگر وہ ان کو استعمال نہ کریں، ان کو چھوڑ دیں، یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینۃ، لیکن یہ کہ دیکھو کہیں ان کے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہو جائے کہ وہ اپنی زیبائش اور آرائش کا اظہار کر دیتے ہیں، یہ ایک رخصت ہے، اس رخصت کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہو کہیں پیش نظر۔ اب یہ ایک تنبیہ کے ساتھ یہ اجازت دی جاتی ہے، نرمی کی جا رہی ہے تو بھی تنبیہ کے ساتھ، اور اس کے بعد مزید فرمایا وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ، اگر وہ اس رعایت سے فائدہ نہ ہی اٹھائیں، خیر اللہن واللہ سمیع علیم، تو ہی ان کے لیے بہتر ہے، اللہ سمیع اور علیم۔ تو یہ آیت ہے کہ جس کے اندر ہم شاید تعویل کر سکتے ہیں کہ اس کے ذیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی کے لیے اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کے لیے شاید کی رعایت کی ہو، اور اس آیت کے ذیل میں ان دونوں کو شمار۔ اور تیسری اور آخری جو تعبیر وہ یہ کہ حضور کے کچھ خصائص ہیں، یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے انتہائی احتیاط برتی، اپنے بارے میں بھی اس کے احتمال کی نفی نہیں کی کہ میرے بارے میں بھی سوء ظن پیدا ہو سکتا ہے، اپنا ہاتھ بھی کسی خاتون کو مس نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ اس میں ایک یہ بھی شکل ہوتی ہے کہ امت کے لیے ایک سبق دینا ہے، تعلیم۔ لیکن بہرحال سب کو معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام، اس کا آپ کی خصوصیات نبی جو ہے وہ تو ثابت ہے، 100 مثال ہے حضور رکھتے تھے اور باقی مسلمانوں کو، صحابہ کو روکتے تھے، منع فرماتے تھے۔ جو ایک روزہ آج رکھا ہے وہ آج افطار نہیں کیا، رات بھر بھی روزہ چل رہا ہے، اگلے دن بھی روزہ چل رہا ہے، 2 دن کا 100 مثال ہے، اگلی شام کو جو ہے افطار کیا، اگلی شام کو بھی نہیں کیا، 3 دن کا 100 مثال چل رہا ہے۔ تو یہ کچھ نہ کچھ خصائص ہوتے ہیں، تو یا تو ہم اسے خصائص نبوت میں ڈالیں گے، یا یہ کہ ان 2 خواتین کا معاملہ خصوصی ہو جائے گا، تو کہ شاید عمر کے لحاظ سے حضور نے سورہ نور کی آیت نمبر 60 کے ذیل میں ان کا شمار کیا ہوگا۔ اور تیسری بات یہ کہ ان دونوں کا بھی نہ معاملہ ہو، تب یہ خالص استثناءات جو ہے، قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ ایکسیپشن ٹرو کی روح۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور جو بات بنیادی کہی ہے وہ یہ کہ صرف یہ 2 واقعات لے کر بعض ہمارے جدید دور کے مفکرین نے وہ یہ کیا ہے کہ سارا تانا بانا صحیح بنا، ساری عمارت صحیح اٹھائی، سارے احکام کی تفصیل بیان کی، ساری حدیثیں جو ہے کھول کر بیان کر دی، لیکن پھر ان کے حوالے سے آ کر کہیں نہ کہیں نرمی پیدا کر گئے۔ میرے نزدیک وہ طرز عمل درست نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان کی تعویل کرنی ہوگی، باقی تمام احکام کو محکم تسلیم کر کے انہیں اصل مرکز و محور مان کر ان کی تعویل، اور ان کی تعویل کی یہ 3 امکانات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ رکھے۔ اب ہے اصل آخری بات جو اس ضمن میں ہے کہ زنا کے 7 باب میں آپ نوٹ کرتے چلے جائیے۔ سب سے پہلی بات کیا تھی؟ عورتوں اور مردوں کا عدم اختلاط، خواتین کے لیے اصولی ہدایت کہ ان کی اصل جگہ ان کا گھر ہے، وقرن فی بیوتکن، گھروں میں داخلے کے بارے میں پہلے آغاز کیا سورہ احزاب میں کہ نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو، اور اس کے بعد سورہ نور میں آ کر استیزان اور استیزان کے تفصیلی احکام حدیث کے اندر آ گئے۔ پھر سورہ احزاب میں حجاب کا حکم آ گیا، فصلوہن من وراء حجاب، باہر نکلے تو اپنے جلباب، ادنائے جلباب جو ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، تو یہ حجاب کا حکم آ گیا۔ پھر سورہ نور کی آیات میں سطر کی طرف اشارہ ہو گیا، گھر کے اندر بھی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم آ گیا۔ یہ سب کس لیے ہے؟ اور تفصیلی حدیثیں جو ہم دیکھ چکے ہیں، تاکہ زنا کے محرکات کا سدباب، آگ اور پانی کا میل نہ، اس لیے کہ اس درجے شدید جو ہے کشش ہے باہمی، کہ اس کشش باہمی کا سدباب جو ہے وہ اسی طور سے ہوگا کہ کانٹیکٹ حتی الامکان نہ۔ البتہ یہ کہ اب دوسرا اس کے بالکل یوں سمجھیے کہ اپنی کیٹیگری کے اعتبار سے ایک دوسری بالکل شے وہ یہ ہے، ڈیٹرنس کی اعتبار سے وہ ہے سزا، شدید ترین زنا کی سزا بھی شدید ہے، جسے اگر آج کے لوگ وحشیانہ کہیں تو میں اس لفظ کو بھی قبول کروں گا، وحشیانہ سزائیں اگر آپ یہ لفظ کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو ہمیں اس معاملے میں انداز اختیار کرنا چاہیے کہ ہیں، مانتے ہیں، لیکن ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں لوگوں کی مصلحت ہے۔ یہ سخت سزا، اس میں ایک تو یہ کہ سزا کا جو عام فلسفہ ہے اسلام میں، جو آج کل کے جدید فلسفے سے بالکل متضاد ہے۔ آج کا فلسفہ یہ ہے، اگرچہ عقلی اعتبار سے اس میں بھی وزن ہے، وہ بالکل خالی نہیں ہے وزن، اور وہ وزن کیا ہے، کس بات کا کہ در حقیقت مجرم جو ہے مریض ہوتا، وہ نفسیاتی مریض ہے، ذہنی مریض ہے، اس کو مریض کی حیثیت سے ٹریٹ کیا جائے،
تو ظاہر بات ہے کہ اصول یہی ہے کہ مرض سے دشمنی ہوتی ہے، مریض سے دشمنی نہیں ہوتی. تو آپ کو کریکٹنگ کی میجرز اختیار کیجئے، اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے. مغرب کا پورا فلسفہ جو ہے تعزیرات کا اور جو بھی صداؤں کا جو ہے وہ در حقیقت ہے اس میں اسی لیے کریکٹو پلیسز کہلاتی ہیں. وہ جگہ جو ہے جیلیں ان کو نہیں کہتے، ان کے لیے تو یہ کہ اصلاح کرے، یہاں پہ اصلاح کے لیے رکھا جاتا ہے، ان کے لیے اچھے سے اچھا بندوبست، ان کی تعلیم کا اہتمام. لیکن تجربے سے ثابت ہو گیا کہ جرم ختم نہیں ہوتا. تاریخ ثابت کر چکی ہے تجربے کے ذریعے سے کہ جرم ختم نہیں ہوتا. اسلام کا فلسفہ اس کے بالکل برعکس. ٹھیک ہے مجرم سے نفرت نہ کرو، لیکن جرم کی سزا سخت، تاکہ ایک مجرم کو سزا مل جائے تو ہزاروں کے کان ہو جائیں اور ہزاروں کو عبرت حاصل. نکال اور عبرت یعنی عبرت انگیز سزا دینا در حقیقت یہ ہے وہ دوسرا فلسفہ جو آج کے جدید ذہن کے لیے قابل قبول نہیں ہے. لیکن قرآن کا فلسفہ یہ ہے نکال لما کسب، یہ ایک نکال کہتے ہیں ایسی سزا جو عبرت انگیز ہو، جس کو دیکھ کر دوسروں کے رونگٹے کھڑے ہو. اس کے بغیر جرم کا استحصال نہیں. تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، ذرائع ابلاغ کے حوالے سے جو بھی کچھ ہو سکتا ہے دنیا میں، امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ کا آپ تصور کر دیں. لیکن جرم جو بڑا ہینس جرم ہے، بڑا گھناؤنا، بڑا آرگنائزڈ کرائم ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جنسی جرائم انتہائی گھناؤنا ہے. باقی وہ جو بھی ڈاکے اور جو بھی ان کے ہاں ہوتے ہیں معاملوں کو تو چھوڑ دیں، یہ جنسی جرائم انتہائی گھناؤنا. معلوم ہوا کہ وہ فلسفہ فیل ہو چکا ہے، اپنے عملی اثرات کے اعتبار سے ثابت ہو چکا ہے. اگرچہ بات غلط نہیں ہے، اسلام نے یہ رکھا ہے کہ آپ مجرم سے نفرت نہ کیجیے. جیسے کہ حضرت ماعز یا حضرت جو غامدی خاتون تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کا معاملہ ہوا ہے، حضور نے دونوں کو رجم کیا ہے. لیکن یہ کہ اگر رجم کے بعد کسی شخص کی زبان سے کوئی نازیبہ کلمہ نکل گیا ان کی شان میں تو آپ نے شریف جو ہے سرزنش فرمائی کہ برا نہ کہو، اس لیے کہ اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ مدینے کی تمام آبادی پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی. تو نفرت کا معاملہ ہے. لیکن یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ جرم کا استحصال. اس ضمن میں بڑی عمدہ عبارت ہے جو یہ ایک کتاب ہے، میں بلکہ اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، حد رجم، محمد رفیق چودھری صاحب نے. اس لیے کہ اس دور میں یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، اس لیے کہ جہاں تک اور ہمارے جدید مفکرین، متجددین، جدید مغربی تہذیب سے لبرلز جو ہیں جو متاثر ہیں ان کی بات تو اہم نہیں تھی، لیکن جب مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی اس رجم کے بارے میں ایک رائے ایسی اختیار کی کہ جو منکرین سنت اور منکرین حدیث اور جدید لبرل لوگوں کے ہم خیال بات جو ہے سامنے آئی، تو اس سے یقیناً یہ مسئلہ بہت اہم ہو گیا اور ضرورت پیش آئی. اس لیے کہ بہرحال ان کا شمار اہل علم میں ہے، خاص طور پر ہمارا اپنا جو حلقہ ہے میں میں نے ہی ان کی تفسیر شائع کی ہے، میں نے ہی اس کو انٹروڈیوس کرایا ہے اس اعتبار سے، اور میں نے ان سے استفادہ کیا ہے. میں تسلیم کرتا ہوں مولانا مودودی سے استفادہ ہے، مولانا اصلاحی صاحب سے استفادہ ہے. تو ان کا معاملہ جو ہے میرے لیے جب بھی وہ ہوا تھا بہت سخت تکلیف تھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا اصل جو بریکنگ پوائنٹ ہے مولانا اصلاحی صاحب کے ساتھ وہ اسی ایشو پر. کہ اور بھی اختلافات ہوتے ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے کہ دنیا میں اختلافات جو ہیں وَلِذَالِكَ خَلَقَهُ، اختلافات تو ہوتے ہیں، لیکن بریک جو ہوا، بریک اپ جو ہوا میرے اور ان کے مابین تعلق کا وہ اسی ایشو پر کہ اس میں انہوں نے وہ موقف اختیار کیا ہے جو منکرین سنت کا ہے. اجماعی رائے وہ ہے کہ جو ہمیشہ سب کو معلوم بھی ہے، میں اس کو ظاہر بات ہے کہ اس ایشو پر کوئی دلائل نہیں دینا چاہتا کہ پوری امت کا اجماع، شیعہ، سنی، حنبلی، شافعی، حنفی، مالکی، ظاہری، زیدی اور اہل حدیث، امام ابن تیمیہ جو بھی ہیں، سوائے کچھ خوارج کے، خوارج بھی سارے میں سوائے کچھ خوارج کے کہ انہوں نے انکار کیا رجم کی سزا کا، باقی پوری امت کا اجماع ہے غیر شادی شدہ زانی یا زانیہ کی سزا 100 کوڑے برسر عام کوڑے مارے جائیں، یہ سورہ نور کے اندر وارد ہے. اور شادی شدہ زانی اور زانیہ ہو اس کی سزا رجم، پتھر مار مار کر ان کو ہلاک. میں نے خاص طور پہ اسی انداز میں یہ لفظ ادا کیا ہے کہ چاہے اس کو وحشت اور بربریت سے تعبیر کیا جائے تو پوری طرح واضح ہو، اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ کا حکم، اللہ ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، اس نے اگر یہ سزائیں تجویز کی ہے. اب اگر کوئی شخص اس کو کہتا ہے وحشت اور بربریت، میں اس سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہاتھ کاٹ دینا محض چوری کے جرم پر کیا یہ وحشت اور بربریت نہیں ہے؟ جدید جو بھی معیارات ہیں اس کے اعتبار سے چوری میں کیا ہوا؟ مال کا مسئلہ ہے. یہاں تو عزت کا، یہاں نسب کا معاملہ، حسب نسب کا شک پڑ رہا ہے، یہاں پورا خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے، معاشرے کی جڑیں کھد رہی ہیں. مال کی چوری اور اس پر چور کا ہاتھ کاٹ،
अगर तो आप जदीद तस्वुरात लेंगे तो ये भी बड़ी वहशियाना सजा, लेकिन कुरान मजीद से कौन खुरच सकता। इस एतबार से अगर आप अक्ल को भी इस्तेमाल करें, इसी तरीके से शादीशुदा और गैर शादीशुदा जानी या जानिया के माबैन कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को इसमें फर्क नजर नहीं आता उन्हें अपनी अक्ल का मातम करना चाहिए, इसके सिवा मैं और हल्का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। एक वो शख्स है कि जिसके पास खाने पीने को है फिर वो चोरी करे, एक शख्स वो है कि जो भूखा मरता हुआ चोरी कर रहा हो, क्या ये बराबर के मुझे? क्या हजरत उमर फारूक ने रजी अल्लाह तआला अन्हु कहत के जमाने में कत यद की जो है चोरी पर कत यद की सजा साबित नहीं कर? मालूम हुआ कुछ हालात होते हैं, मजबूरी होती है, उसको भी लिहाज में उसका लिहाज रखा जाना है, उसको एक आम उसूल तो नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये कि हमारे सामने हजरत उमर के फेल से आखिर एक नजीर तो आ गया। इसी तरह एक शख्स है, कमारा है, उसको अपनी जिनसी ख्वाहिश के पूरे करने का कोई रास्ता नहीं है, मकदरत भी नहीं है कि निकाह कर सके, जो जायज रास्ते हैं वो भी उसके लिए जो है खुले हुए नहीं है, कोई सबब ऐसा है, वो कहीं मुलविस हो गया, उससे कहीं खता हो गई, उसका पांव कहीं फिसल गया, और एक वो जो शादीशुदा है, मुताहिल है, वो ये हरकत कर रहा है, इन दोनों की सजा एक हो जाए तो कोई अगर साहिब अक्ल इंसान ये बात कह सकता है कि इनकी सजा बराबर होनी चाहिए। लेकिन ये कि असल में जदीद तहजीब और उसके कुछ तसव्वुरात ऐसे हैं जो ज़हनों पर इस पूरी तरह छा गए कि इस तरह की हकीकतें जो हैं अज़हर मिन अश-शम्स हकीकतें वो भी निगाहों से हो गई। इसलिए कि जदीद मगरबी तहजीब और उनके ताने, उन्होंने जो वहशियाना का लफ्ज इस्तेमाल किया, अब जाहिर बात है फिर दर्जे ही का फर्क है। गुलाम अहमद परवेज ने उससे अगली तावील कर ली है कि ये चोरी के पर हाथ काट देने की सजा भी दर हकीकत मौलवियों ने गलत समझ ली है कि हाथ काटने से मुराद हाथ काटना है। ये तो ये है किसी शख्स के हाथ काट दो, यानी ऐसे हालात पैदा कर दो कि चोरी की जरूरत ही पेश है। भाई तुमने तो मेरे हाथ काट दिए, हम कहते हैं ना कि तुमने तो कोई ऐसा कदम उठाया है कि अब मेरे लिए कोई इक़दाम करने का कोई इम्कान ही नहीं रहा। तो ये मुहावरा है, इस्तिआरा है हाथ काट देना। फक्ताऊ एदिया हुमा का मुराद भी ये नहीं है कि हाथ काट कते यद की सजा को उन्होंने उसको जीरो से ज़रब दिया है और इन्होंने जो है रजम को जीरो से ज़रब दे दिया। इस एतबार से ये बड़े अफसोसनाक, मैं सदमे के साथ बात कह रहा हूँ, और जिन हजरात को भी उसकी कोई छूट लग गई हो, मैं उनको ये मशवरा दे रहा हूँ कि ये किताब जो है हद रजम मोहम्मद रफीक चौधरी साहब की, उसका जरूर मुताला करें। मैं यहाँ पे एक हवाला उसको से दे रहा हूँ कि शाह वलीउल्लाह देहलवी का हुज्जतुल्लाहिल बालिगा से इन्होंने एक इबारत नकल की है, वो तवील है, जिसमें वो पूरा फलसफा जो है हुदूद और ताज़ीरात का उन्होंने बयान किया, बड़ी खूबसूरती। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की एक ऐसी किताब है कि अहकाम शरीयत की हिकमतों के बयान में इस पर इजमा है कि इतनी जामे किताब कोई नहीं लिखी गई। ये 12वीं सदी हिजरी के ये मुजद्दिदीन में से है, तो यूं समझिए कि पूरे 1100 बरस उससे पहले गुजर चुके थे, और माना है अहले इल्म ने कि इस पाए की कोई किताब नहीं। उन्हीं में इन्होंने बहस की है और रज्म के बारे में जो कहा है, आखिर में जिना के बारे में तो बड़े प्यारे अल्फाज आए हैं। जिना के फेल के बारे में कहते हैं वला यकूनु गालिबन इल्ला बिरिज़ा बिरिज़ा ज़ानियत व ज़ानी व फिल खलवात ऐसो ला यत्तलिउ अलैहा इल्ला अल-बाब फलौ लम यशरा फीहा हद्दुन वजीउन लम युहसल रद। ये जुर्म घिनौना ऐसा है जो बिल्कुल खलवतों में किया जाता है, जानी और जानिया की रजामंदी से होता है, इस एहतमाम से होता है कि देखने वाला कोई नहीं, पूरी कोशिश कर ली जाती है, उसके ऊपर मुत्तले होना बहुत मुश्किल है, यानी इसका पकड़ में आना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए अगर शदीद इबरतनाक सजा न रखी जाती तो इसके सद्देबाप का कोई इम्कान नहीं। यानी एक जुर्म जो है वो ऐसा है कि जो आमतौर पर पकड़ में आने वाला हो तो उसके लिए छोटी सजा देना जो है वो भी काफी होता है, लेकिन ये जुर्म वो है कि जो पकड़ में मुश्किल आता है। फिर ये कि आपको मालूम है कि 4 ऐनी गवाहों का, शाहिद का, या तो ये कि खुद वो एतराफ करे, आपको किसी गवाह की जरूरत नहीं, अगर वो जानी या जानिया खुद ही एतराफ कर रहा है या कर रही है तो किसी गवाह की जरूरत नहीं। और वाकया ये है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जिन 2 मुसलमानों को आपने रज्म किया, हजरत माइस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और वो गामदी खातून, उन दोनों का एतराफ था, किसी और ने आकर रिपोर्ट नहीं किया था, कोई FIR पुलिस में दर्ज नहीं हुई थी, कोई और गवाह नहीं आए थे, हमसे खता। और तकवा का ये आलम है, आखिरत के खौफ की ये शिद्दत कि हम दुनिया की सजा भुगत देंगे ताकि आखिरत की सजा से, इस एतबार से उन्हें रज्म किया गया। तो वहां पर जो निसाब है कि उसके लिए गवाही 4, लेकिन फिर ये कि अब गवाही 4 हो जाए या इकरार हो जाए तो सजा ऐसी सख्त होनी चाहिए कि एक सजा भी कहीं साल भर पे या 2 साल में भी कहीं किसी मुल्क में दे दी जाए तो होश ठिकाने आ जाए पूरे मुल्क की आबादी। अगर वो शादीशुदा नहीं है, गैर शादीशुदा है, तो 100 कोड़े बरसरे आम।
اور حکم ہے کہ لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ دیکھیں، اس سے آنکھیں کھلے لوگوں کی ہوش آ جائے۔ وَلْيَشْهَدْ طَائِفَةٌ، چاہیے کہ دیکھیں لوگ ان کوڑوں کو لگتے ہوئے دیکھیں، کہیں علیحدہ کسی کمرے میں چار دیواری میں نہیں، کہیں فصیلوں کے اندر نہیں۔ اسی طرح یہ شادی شدہ ہے تو پھر پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دینا، یہ اس کی سزا ہے۔ اور یہاں میں نے اس کا ذکر جو کیا رجم کا موضوع نہیں ہے، یہ بھی در حقیقت ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، تو زنا کا سد باب ایک تو وہ سطر اور حجاب اور علیحدگی، سیگریگیٹڈ سوسائٹی، اختلاط کم سے کم ناگزیر، پھر اس کے اوپر حدود اور قیود، گھروں کے اندر بھی لباس کے اوپر بھی پابندیاں، لباس کے یہ حدود ہیں، ان سب سے ایک طرف سے ان کا راستہ روکا گیا۔ نکاح کی ترغیب، نکاح کو آسان بنانا، یہ ہم آئلی قوانین